بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مقصد کے لیے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، یقیناً بہت سارے احباب نے پنڈی سے ایک وائرل ہونے والی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میری ذاتیات پر اٹیک کیا گیا اور چند شرپسند عناصر کی طرف سے میرے پیارے بھائی سعید ربانی کو اکسایا گیا اور انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو بنائی۔ اس کے بعد میں سعید ربانی کے گھر گیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ چہرے آپ منظر عام پر لے آئیں کہ جنہوں نے میری ذاتیات پر اٹیک کیا ہے، وہ شواہد، وہ ثبوت، وہ گواہ، سب چیزیں آپ منظر عام پر لے آئیں۔ تاہم دو ملاقاتیں میری سعید بھائی سے ہوئی ہیں۔ پہلی ملاقات ہوئی، میں نے انہیں کہا کہ وہ سارے چہرے منظر عام پر لے آئیں۔ دوسرے دن عشاء تک کا وقت تھا، پھر میں عشاء کے بعد ربانی بھائی کے پاس گیا اور وہاں جا کر ہماری گفت و شنید ہوئی، تفصیل کے ساتھ ساری باتیں ہوئی، لیکن وہ چہرے سامنے نہیں آئے۔ حالانکہ ان کو بلایا گیا جنہوں نے میرے اوپر الزامات عائد کی، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر ایک وائس ریکارڈ کروایا اور ریکارڈ کروا کے چلا گیا اور کہا یہ بات مشہور تھی۔ بھائی آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ آپ نے کوئی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا؟ آپ کے پاس کیا قطعی اور یقینی ثبوت ہے کہ آپ میری ذات کے اوپر اتنا بڑا اٹیک کر رہے ہیں اور اتنا بڑا الزام عائد کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اور آپ نے اتنا خط کا افسانہ گھڑ دیا کہ خط لکھا گیا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بات کو ایک غلط رخ دے کر حاسدین نے بیان کیا ہے، اور زمانہ طالب علمی میں ایسے حاسد بہت سارے ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال سعید ربانی بھائی سے ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سعید ربانی بھائی کا بھی، اور مشکور ہوں ان کے بھائی عامر ربانی کا بھی، اور قاری نجیب اللہ ربانی کا بھی، ان کے والد صاحب کا بھی، ان کی والدہ کا بھی، اور انہوں نے مفاہمت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا۔ بہرحال آپ لوگ ہماری ذاتیات سے کھیلنے والے لوگ، ہم نے آپ سے اختلاف ایک اصولی بنیاد پر کیا تھا، اور اصولی بنیاد پر میرا اختلاف اب بھی ہے، ذاتیات کی بنا پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میری ذاتیات سے کھیلیں، یہ شوق پورا کر لیں۔ اس کے بعد میں ذاتیات پر آنے والی کسی بھی ویڈیو کا میں جواب نہیں دوں گا، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں۔ باقی آپ کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا اس کے بعد کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنے نہج پر چلیں گے، اپنی علمی اور تحقیقی بنیادوں پر۔ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے کسی قسم کا۔ ہاں، ہم جس کو بلائیں، جس کے پاس جائیں، وہ ہماری مرضی۔ ہاں، ہم اگر آپ پر اٹیک کریں پھر آپ کو گرفت کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر ہم آپ کو اس کے بعد کچھ نہیں کہتے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہمارے بارے میں، ہماری ذاتیات پر گفتگو کرنا، ہمارے بارے میں گفتگو کرنا، اس سے آپ اپنی زبان کو لگام دے دیں تو اسی میں بہتری ہوگی۔ تو اب آپ کے سامنے وہ تفصیل کے ساتھ ساری گفتگو پیش کر دی جاتی ہے جو میری اور سعید بھائی کے درمیان ہوئی ہے، سنیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اختر ربانی۔ ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایک صاحب کے خلاف، اور اس سے پہلے ان صاحب نے کسی اور صاحب کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، اور جن صاحب کے خلاف میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ اسلام آباد کے ایک مسجد کے خطیب مولانا عبدالرحمن ستی صاحب ہیں۔ اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو میں نے کی تھیں، اور میں نے عبدالرحمن ستی صاحب کو کہا تھا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس پر اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں، جس ٹائم بھی چاہتے ہیں، تو میں آپ کو دینے کا پابند ہوں۔ عبدالرحمن ستی صاحب چل کر میرے پاس میرے اسٹوڈیو میں آئے اور انہوں نے کہا کہ سعید صاحب مجھے ان باتوں کا جواب دیں، ان الزامات کا جواب چاہیے جو آپ نے مجھ پر لگائے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالرحمن ستی صاحب کہ آج آپ میرے پاس میرے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ اور ستی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اور جماعت اسلام آباد کے اندر ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا اس پہ وضاحت ڈال دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ کہ آپ نے ہمیں گفتگو کا موقع دیا۔ میرا جو اسلام آباد میں جماعت کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، میرے بہت ہی قریبی ساتھی تھے جنہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ آپ جماعت کے ساتھ مفاہمت اور صلح کا راستہ اختیار کر لیں، مصالحت اختیار کر لیں۔ میں نے اس ساتھی کو کہا دیکھیں میرا نظریاتی کوئی اختلاف نہیں ہے جماعت کے ساتھ، شخصی بنا پر اختلاف ہوگا، نظریاتی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ مصالحت کی کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ان حضرات کو اس پر آمادہ کر لیں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال وہ ساتھی ایک دو دن گزرنے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئے۔ وہاں اسلام آباد پنڈی کے ذمہ داران حضرات تشریف فرما تھے۔ کافی ساری بات چیت ہوتی رہی۔ بات چیت ہونے کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک تحریر لکھیں۔ میں نے تحریر لکھی اور اس تحریر میں میرے یہ الفاظ تھے، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا
کہ میں مشن امیر عظیمت کا پابند ہوں، میں اس نظریے اور اس کاز کا پابند ہوں. جو شخص بھی اس نظریے اور اس کاز اور اس فکر کو لے کر چلے گا، میں اس کا خادم نوکر بن کر، یعنی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ میری ذاتی تحریک تھی. لیکن میری اس تحریک کو مسترد کر دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں، مولانا لدھیانوی کا نام لکھا جائے، مولانا فاروقی کا نام لکھا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ایک صاحب گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھی، لے کر آئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہی الفاظ مجھ سے لکھوائے. تحریر دوبارہ آپ نے اپنے ہاتھ سے؟ جی میں نے خود لکھی. لکھ کر وہ لائے، پھر میں نے بھی اسے کاپی کر لیا. اس کے بعد اس پر سب حضرات کے دستخط ہوگی. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہوا، میں نے ایک جملہ اس بڑی مجلس میں ان تمام احباب کو متوجہ کر کے بولا تھا کہ مفتی سعید ارشد الحسینی کا جہاں تک معاملہ ہے، میں قطعاً کسی بھی صورت میں اس شخص کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی مجھے یہ کہے کہ مفتی سعید ارشد کو چھوڑ دو، جماعت کے ساتھ مصالحت کا یہی ہے، ادھر سے ہٹ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہم مفاہمت سے، اس سے پہلے بھی جماعت کے ساتھ مفاہمت سے چلتا رہا ہوں، اور اس معاہدے کے بعد بھی مفاہمت کے ساتھ چلتا. ستی صاحب، یہاں میں آپ سے یہ سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شریعت جو ہے وہ ظاہر کی قائل ہے، باطن کی نہیں. ایسا ہی ہے. جب آپ ایک معاہدے پہ دستخط کر رہے ہیں، یعنی آپ کو وہ معاہدہ قابل قبول ہے، آپ نے دل سے تسلیم کیا ہے، آپ نے تسلیم کیا، اس پہ دستخط کیے. اس میں آپ معاہدے میں یہ شک بھی ہے کہ میں بحیثیت کارکن جماعت میں آ رہا ہوں. کارکن، اور میں تمام تر اس میں زون کا ذکر ہے، یونٹ کا ہے، صوبے کا ہے، اور مرکز تک کی تمام لکھا ہے کہ ان کی قیادت پر مجھے اعتماد ہے. ٹھیک ہے. یہ سب ہونے کے بعد آپ کو جماعت پابند کرتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ وہ کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ معاہدہ توڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معاہدہ توڑتا ہے وہ قیامت کے دن مجھ رسول اللہ سے جنگ کرے گا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. بالکل آپ نے ایک بات تو یہ کی کہ آپ کی دل کی بات تھی، یعنی وہ تحریر جو معاہدہ ہوا دل کی. اگر میرے دل سے پوچھے نا، دل سے، تو پہلی جو تحریر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی وہ میری دل کی ایک رائے تھی، میری دل کا میرا ایک وجدانی کیفیت تھی. دوسری تحریر جو لکھوائی گئی مجھ سے، لکھ کر لائی گئی پھر مجھ سے لکھوائی گئی، وہ تحریر یوں سمجھ لیجیے کہ صرف مصالحت کی حد تک تھی. یعنی یار یہ فتنہ کوئی نہ بڑھپا ہو، ہم لوگ چونکہ ایک نظریے کار اور مشن پر کام کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپس کی جدائیاں، آپس کے فتنے نہ پیدا ہوں. وہ اس بنا کے اوپر میں نے اس پر دستخط کر لیے. اب جو آپ کہتے ہیں کہ معاہدہ توڑا گیا، آپ سے زبردستی دستخط نہیں کرائی؟ زبردستی نہیں کرائی، آپ نے خوشی سے کی. خوشی سے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ نے دستخط کر دیے، اب یہ تحریر جو ہے نا جو دوسری ہوئی ہے، یہ آپ کے دل کی آواز ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے دل کی آواز نہیں، دل کی آواز دیکھیں، دل کی آواز وہ میرا قلبی معاملہ ہے، وہ میں جانتا ہوں میرے دل کی آواز کیا ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے معاہدہ کیوں توڑا ہے. ٹھیک ہے. میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ میں مفتی سعید ارشد کے ساتھ میرا قلبی لگا ہوا، میں اس بندے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. جنگ جانے کا جب مسئلہ بنا، ان کو پتہ چلا جنگ جا رہا ہے. حضرت یہاں ایک بات، ادھر بھی آپ کو کیا کسی نے یہ قائل کیا تھا کہ مفتی ارشد سے تم نے تعلق جو ہے ختم کر دو، بالکل نہیں رکھنا؟ انہوں نے بھی تو ایسی کوئی بات نہیں کی نا. آپ نے کہا کہ میں اپنا ذاتی تعلق رکھوں گا، انہوں نے بھی مجھے روکا نہیں کہا کہ آپ ختم کریں. بالکل. ٹھیک ہے. جب جنگ جانے کی بات آئی تو میں جنگ کانفرنس پہ جانے لگا تو ایک دن پہلے مجھے ذمہ داروں کی طرف سے جو میسج آیا، وہ میسج تھوڑا سا کچھ سخت لب و لہجے میں تھا. میں نے جواب نہیں دیا ان صاحب کو. میں نے بھائی اتنی بات ہی کہی کہ میرا مفتی صاحب، آپ نے اگنور کر دیا. ہاں، میں نے بڑے ذمہ دار کو. ٹھیک ہے. ہاں میں نے کر دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں ایک بات کر چکا ہوں کہ اس بندے کی وجہ سے تم مجھے پابند کسی چیز کا مت کرو کہ وہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں جہاں دل چاہے گا جاؤں گا، جہاں دل نہیں چاہے گا تو نہیں جاؤں گا. اچھا میری بات سنیں ایک منٹ، پوری میری بات سنیں. 12 میں جنگ چلا گیا. آنے کے بعد میرے تمام تر معاملات جماعت کے ساتھ ختم کر دیے گئے. ٹھیک ہے. ساتھیوں میں میسج چلا دیے گئے، ختم ہو گیا معاملہ. ٹھیک. معاہدہ تو توڑتا میں تب نہ کہ جب میں وہاں جا کر کوئی تقریر کرتا جنگ میں کوئی کسی ذمہ دار کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف کوئی بات کرتا. میں گیا ہوں اپنے تعلق کی بنا پر، بس شرک ہو کر واپس آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اتنا بھی ان کے اندر حوصلہ نہیں تھا کہ یار صبر کر جائیں کہ یہ ہم اس کو جماعت سے فارغ کیوں کر رہے ہیں. اصل میں جماعت ان لوگوں کے اندر اتنا بھی حوصلہ نہیں تھا. ان لوگوں میں حوصلہ تو تھا. ہاں کہ آپ گئے، آپ کو فارغ کیے، اس سے پہلے جماعت کی طرف سے آپ کو میسج آیا. ٹھیک ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگنور کر دیا. ہاں
یہ اگنور کرنا اس بات کی کیا دلیل نہیں ہے کہ آپ جماعت کو اہمیت ہی نہیں دیتے؟ اگر آپ جماعت کو اہمیت دیتے تو آپ اپنے سینئر کو، جماعت کے ذمہ دار کو جواب دیتے۔ میں جماعت کو اہمیت دیتا، یہ بات کی بات ہے، میں جب ایک جملہ وہاں کہہ چکا ہوں کہ مفتی سعید ارشد صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، بس ختم ہے۔ پھر اس میسج میں نے بھی سنا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ادھر نہ جائیں، مفتی صاحب ہماری یہاں ایک اور جگہ پہ حلف برداری ہو رہی ہے، آپ وہاں شرکت حلف برداری میں کوئی اور موقع تلاش کر لیتے۔ میں نے جب انہیں کہہ دیا کہ بھائی میں نے جانا ہے تو پھر مجھے بار بار روکنے کا کیا مقصد تھا؟ جب بندہ جماعت میں آتا ہے تو اس کے نظم و ضبط کا پابند ہو۔ بس ٹھیک ہے، میں نظم و ضبط کی پابندی آپ شاید نہیں کر تسلیم سکتا۔ کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں اگر اتنی سی بات کے اوپر ہی آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ کیوں جنگ چلا گیا ہے، جماعت سے فارغ کر، یہ بس ان لوگوں کے پھر اپنے کیا کہتے ہیں ان کا ظرف ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اس ویڈیو میں ایک اور بات تھی، دوسرا الزام آپ پر ہے۔ الزام یہ ہے کہ آپ اپنے استاذوں پر الزام لگاتے ہیں، اس کے بارے میں عبدالرحمان ستی اپنے آپ کو کیسے صاف کرے گا یا اس پہ کیا دلائل دے گا؟ اچھا، میں الزام لگاتا ہوں جی، آپ کے پاس جناب والا کیا ثبوت ہے اس پر؟ عبدالرحمان ستی صاحب میرے پاس بالکل اس پہ ثبوت ہے، آپ کی برادری کے عالم دین ہیں، ان کا میرے پاس آڈیو ہے اور تصویر ہے۔ میں ابھی وہ آڈیو اور ویڈیو سکرین پہ پلے کر دیتا ہوں، آپ بھی سن لیں۔ اچھا، میری برادری کا آدمی ہے؟ جی، آپ کی برادری کا آدمی ہے اور عالم بھی ہے۔ اچھا، عالم بھی ہے؟ عالم بھی ہے اور آپ کی برادری کے، چہرے پر داڑھی بھی ہے؟ ماشاءاللہ، بالکل۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تصویر دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہے وہ شخص کم ظرف کہ جس نے یہ کام کیے ہیں۔ میں لوگوں کے سامنے یہ مذاق نہیں بنانا چاہتا، یہ کام نہیں کرنا چاہتا، اتنا کم ظرف نہیں۔ یعنی آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس کی آڈیو بھی اور تصویر بھی لوگوں کو دکھائیں؟ ہاں، آپ اس نے جو آڈیو میں کہا بتا دیں۔ میری پھر اس کو صحافی ذمہ داری ہیں، جو اس نے ویڈیو میں مجھے کہا ہے ایز ثبوت کے طور پہ، میں وہ ویڈیو میں کہا ہے، آڈیو میں میں وہ آڈیو لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کہا۔ ہاں، بتائیں۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے کہ اپنا نام لیتے ہیں، نام لے لوں ان کا؟ چلے نہیں لیتا، نام بھی نہیں لیتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دورہ طالب علمی میں یہ بات ہے سن 2009 یا 10 کی، اچھا، کہ جامعہ میں یہ بات مشہور تھی کہ عبدالرحمان ستی نے اپنے استاذ پر الزام لگایا ہے اور بعد میں خط لکھ کر معافی مانگی ہے۔ اچھا، ہاں جی، دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا میری صحافی ذمہ داری ہے جی، تو شریعت کے روح سے بھی صحافت کی وجہ سے صحافی کچھ آپ کے اوپر ذمہ داری آئی۔ بالکل۔ ایک طرف تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے نا، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کو آپ نے پس پش ڈال دی ہے۔ کیا آپ نے اتنی کمزور بات کے اوپر ویڈیو بنا دی ہے، میرے اوپر الزام کی کہ جناب آپ نے اپنے استاد کے اوپر نعوذ باللہ اتنا گھنونا ترین آپ نے ویڈیو میں جو سابقہ ویڈیو میں جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، یہ تو آپ نے سنی سنائی بات آگے پھیلا دی تھی، ٹھیک؟ تو حدیث میں کیا یہ نہیں آتا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو اٹھا کے آگے پھیلا دے؟ حضرت یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ صحافی ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ میں نے آج اس صاحب کو اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور میرا یہ ارادہ تھا کہ آپ بھی میرے پروگرام میں ہوں گے اور وہ صاحب بھی ہوں گے، لیکن وہ صاحب میرے پروگرام میں نہیں آئے۔ وہ صاحب آپ کے پروگرام میں آئے کیسے؟ پہلی بات انہوں نے یہ کہی بات مشہور تھی، یہ جملہ بھی غلط ہے کہ بات مشہور تھی۔ مشہور تو دور کی بات، یہ منافقین اور حاسدین میں تو مشہور ہو سکتی تھی، کوئی جامعہ میں یا کوئی اس طرح کی مشہور بات نہیں تھی کہ اس طرح، نہ کوئی الزام اس طرح کا تھا جیسا وہ بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کوئی الزام کا رخ ان کا کسی اور طرف ہوگا، ایسی کوئی بات قطعاً نہیں تھی، اور نہ اس پر کوئی شخص کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ برادری نالا ہے آپ کو لگتا ہے اس لیے الزام؟ برادری نالا نہیں، چند شر پسند عناصر تھے کہ جو مجھ سے نالاں تھے حسد کی وجہ سے، اور طالب علمی زمانے میں ہم مسروں میں ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں، یہ کوئی یہ بات تو نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں مشہور تھی، مشہور تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے۔ امام خطیب بغدادی کتنے بڑے عالم تھے، ان کی کتاب تاریخ بغداد اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ خطیب بغدادی کو بغداد سے ان کو کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیوں راتوں رات وہ بھاگ کر دوسری جگہ؟ اٹھائیے تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی، کیوں ان کو وہاں سے جانا پڑا؟ یہاں بہت ساری شخصیات ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے۔ مشہور ہونا یہ صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ مشہور لوگ ہم عصری کی وجہ سے، معاصرت کی وجہ سے لوگ بہت کچھ، اور معاصرت کی جرہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ عبدالرحمان صاحب، یہاں ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ جماعتی سطح پر
جس جماعت کے ساتھ آپ کا معاہدہ ٹوٹا ہے جی، کہ آپ ان کے بارے میں کسی بھی ذمہ دار کے بارے میں یا کسی بھی کارکن کے بارے میں آپ کوئی ویڈیو یا کوئی بات نہیں کریں گے جس سے شر پھیلتا ہو. کیونکہ عبدالرحمان سدی صاحب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک مضبوط عالم ہیں، ایک پڑھے لکھے ہیں، خطیب ہیں مسجد کے. آپ کا کام ہے لوگوں کو جو آپ پہلے کر رہے تھے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں، کافی ساری ویڈیوز آپ نے بنائی، جیسے آپ نے فضل پہ بہت زبردست ویڈیو بنائی. ہم نے سنا کافی سارے دوست اور سنتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات آپ بیان کریں. یہ کام آپ کریں، اس میں آپ اچھے لگتے ہیں. دوسرا میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا عبدالرحمان سدی صاحب، آپ ایک شخص کے لیے یا کسی جماعت کے لیے اپنے آپ کو گندا نہ کریں. آپ اپنے قد کو پہچانیں، اپنی آواز کو پہچانیں اور وہ کام کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کام کرنے کی، کام میں پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہوں، اور ساری زندگی دفاع صحابہ کا کام کرتا رہا. اب آپ ایک بندے کا کام نہیں، کر رہے ہیں. ایک بندے کا نہیں کر رہا. وہ شخص جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نام لے دوں اس کا؟ ہاں لے. مفتی سید ارشد الحسینی. اچھا جی. وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ پورا ایک انقلاب ہے، وہ ایک نظریہ ہے، وہ ایک فکر ہے، وہ اس وقت وہ ایک استعارہ بن گیا. چند لوگوں کی سوچ ہے، چند لوگوں کی سوچ نہیں ہے. یہ دوسری طرف ایک جماعت ہے، اس کی قربانیاں ہیں، 10,000 شہداء ہیں، اسیران ہیں، ٹھیک ہے، یتیم بچے ہیں، وہ سب کو آپ نہیں کہیں گے کہ کسی ایک بندے کے لیے سب باڑ میں ہیں. ہم ان شہداء کی قدر بھی کرتے ہیں، ہم ان اسیروں کی قدر بھی کرتے ہیں، ہم انہی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ساری دفاع صحابہ کا کام میری زندگی کا یہ سمجھو وتیرہ ہے. یہ میں کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی کیا، اب بھی کر رہا ہوں، اور مستقبل میں بھی کروں گا. لیکن بس مجھے اب آپ جماعت کے کیا کہتے ہیں اس کو داخل ہونے کے لیے مجھے کوئی بھی مت کہے. نہیں، میں اس جماعت کا حصہ نہیں بننا چاہتا بس. اور ادھر ہی میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام ساتھیوں کو مشن حق نواز پر چلنے کی اور اس پہ استقامت دکھانے کی اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آخر میں کیونکہ پٹھان ہوں، اور پٹھان جو ہوتے ہیں وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. مہمان نوازی کے طور پہ کھانا تو ہم کھائیں گے، لیکن بحیثیت پٹھان میں آپ سے، آپ کا میں نے دل دکھایا، میں نے ویڈیو بنائی، اس پر میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ناظرین، آپ نے میری اور عبدالرحمان سدی صاحب کی گفتگو سنی. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ ہمارا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سے جب تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ.